اپنے محبوب اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے مسلمانوں پہ قربانی کو واجب فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے محبوبوں کی اداؤں سے بڑا پیار ہے۔ جو محبوب ہیں وہ تو محبوب ہی ہیں، ان کی جو ادائیں ہیں نا اللہ کو وہ بھی بڑی محبوب ہیں۔ آج کا دن ہے نا سارے کا سارا یہ پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ ہم حج دیکھتے ہیں، آج کے دن حج بھی ہے، وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حرم کعبہ کے اندر اس کعبے کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں، اور مقام ابراہیم پہ جہاں پہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں طواف کرنے کے بعد، وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پتھر پہ اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہیں۔ اگرچہ وہ حرم کعبہ ہے، توحید کا مرکز ہے، وہاں پہ پتھروں کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، اور ویسے اسلام پتھروں سے نفرت کرتا ہے۔ اسلام تو پتھروں کو مٹانے آیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کے اندر خاص جو مرکز ہے اسلام کا، توحید کا، وہاں پہ اللہ نے ایک پتھر کو نصب کرنے کا حکم دیا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے سینے پہ میرے خلیل ابراہیم کے قدم نقش ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ یہاں پہ آ کے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مصلی بنا لو، جائے نماز بناؤ۔ یہاں پہ آ کے جب لوگ نماز پڑھیں گے تو یاد کس کی آئے گی؟ اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کی یاد آئے گی۔ پھر زمزم پیتے ہو، زمزم، اس وقت کس کی یاد آئے گی؟ بولو ذرا۔ ہاں، ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد آئے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ جائیں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیں جہاں پہ نہ آبادی ہو، نہ لوگ ہوں، نہ درختوں، غیر آباد جگہ ہو، حضرت ہاجرہ کو لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے تھے، اتنی کم عمر تھی آپ کی، جہاں پہ کعبۃ اللہ شریف ہے نا، ٹھیک ہے، اس مقام پہ آ کے اس کے قریب آپ نے چھوڑا، اور ایک تھیلا کھجوروں کا تھا، ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ ان کو بٹھا کے آپ روانہ ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے سے کہا آپ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش ہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کیوں ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ پھر بھی خاموش ہیں۔ تیسری بار پوچھا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے زبان سے پھر بھی جواب نہیں دیا، بس ایسے ہاں میں سر کو ہلا دیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، بس آپ کا سر ہلنا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ آپ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرنے والا۔ ایسا نہیں کیا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی ہے، میرے پیٹ سے آپ کا بچہ ہے۔ پہلے اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم کی، پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرت سارہ سے آپ کی اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، یہ حضرت اسحاق جو ہیں یہ بعد میں ہوئے حضرت اسماعیل کے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیٹ سے آپ کا بچہ ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ بے یار و مددگار ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ لیکن آپ نے سنا نا کہ اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہ اللہ پہ توکل ہے، شوہر کی فرما برداری اور اللہ پہ توکل، کامل بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی پیتی نہیں، کھجوریں کھاتی رہی، چند دن گزرے ایسے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی نہیں۔ پھر وقت ایسا آ گیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم، دودھ خشک ہو گیا۔ اب خود تو برداشت کر رہی تھی، لیکن بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، پھر
وہ کیسے برداشت ہوتا؟ تو اللہ کے نبی کی یہ بیوی اور اللہ کے نبی کی یہ ماں حضرت ہاجرہ آپ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پہ چڑھی، صفا پہاڑی پہ چڑھی، بلندن اوپر چڑھ کے دیکھا کہ کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی آثار نظر آ جائیں، لیکن نظر نہیں آئے۔ ادھر سے اتری تو مروہ پہاڑی کی طرف چلی کہ اس پہاڑ پہ جا کے میں دیکھتی ہوں۔ اب جو درمیانی رستہ تھا، جب وہاں پہ آئی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، نیچی جگہ تھی نا، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ کے دل میں خیال ہوا کہ کہیں کوئی درندہ وغیرہ نہ اٹھا کے لے جائے، ڈر تھا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے آپ تیز چلی، دوڑی، وہاں سے صفا سے نیچے اتری اور مروہ پہ پہنچ۔ رستے میں آپ دوڑتی ہوئی گئی مروہ پہ، اور پھر مروہ سے صفا پہ، صفا سے پھر مروہ، جو درمیانی رستہ ہے وہاں پہ دوڑتی تھیں آپ۔ 7 چکر لگائے ہیں۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جنہوں نے حج کرنا، عمرہ کرنا ہے، ان کے لیے صفا مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا یہ میرے بندی، یہ میری بندی کی یہ ادا ہے۔ اب وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شدت پیاس کی وجہ سے آپ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایک ایڑی آپ نے زمین پہ دے ماری تو اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ اب یہ جو زمزم کا پانی ہم پیتے ہیں، اللہ اکبر، سارے دنیا کے پانی، ان کا حکم یہ ہے، طریقہ یہ ہے پینے کا، بیٹھ کے پیو۔ کیا طریقہ ہے؟ بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پینا۔ بلکہ حضور جانے کائنات نے، آج تو ہمارا ایسا ماحول ہے، ہم نے ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ کھڑے ہو کے ہم پانی پیتے ہیں۔ بوتل ایک نوجوان پکڑ کے پی رہا ہے، چلتے ہوئے پی رہا ہے، اور بڑا اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہیرو بنا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ بھول کے، جان بوجھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، بھول کے پانی پیتا ہے کھڑے ہو کے، حضور نے فرمایا کہہ کر کے باہر نکالے۔ کیا کرے وہ؟ اتنا وہ مضر ہے کھڑے ہو کے پانی پینا۔ دنیا کے جتنے پانی ہیں حکم یہ ہے بیٹھ کے پیو، لیکن زمزم کے پانی کا حکم یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پیو۔ مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جو تبرک کے منکر ہیں ان کو بھی میں کھڑا ہو کے پانی پینے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ اس پانی کو میرے نبی اسماعیل کے قدم لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جو صفا مروہ پہاڑی ہیں جو ہم صحیح کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ بولیے ذرا، اللہ کی، یہ اللہ کی نشانیاں قرار پائیں گے۔ کیوں؟ ان پہاڑوں پہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ تو جن پہاڑوں پہ اب ذرا بات سننا، ہم اولیاء کے مزاروں پہ جاتے ہیں، مزارات اولیاء پہ داتا صاحب جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قبر کو ہاتھ لگا کے ہم چومتے ہیں۔ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یار مزاروں کی تعظیم کرتے ہو، قبروں کی تعظیم کرتے ہو۔ میں نے کہا دیکھ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے پہاڑ۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ کی بندی، نیک بندی، نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں ہے، ان کے قدم لگے، اور ان کے قدم چند منٹ کے لیے لگے۔ اب تو نہیں لگے ہوئے، اب تو موجود نہیں ہے نا، اس وقت لگے تو وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ اور داتا صاحب کے مزار، اس قبر کے اندر تو اللہ کا ولی خود موجود ہے۔ ہاں، تو جہاں پہ قدم لگے وہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں، اور جس قبر میں خود اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو وہ قبر اللہ کی نشانی نہیں بنتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ کتنے جوان ہوئے کہ اب دوڑ بھاگ کرنے لگے، ہاتھ بٹانے لگے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ تقریباً 13-14 سال کی عمر تھی۔ بڑھاپے کے عالم میں
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پھر حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ آئیں، پھر جب جوانی ہوئی تو حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا، بیٹا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح۔ اب یہ کیسے عظیم فرزند تھے، کیسے عظیم شہزادے تھے۔ کہنے لگے ابا جی اللہ پاک نے جو آپ کو حکم دیا ویسے کر دیں، ہاں میں انشاءاللہ صبر کروں گا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے مینا کے میدان میں، وہاں پہ جو ذبح کرنے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جی میرا چہرہ جو ہے نا زمین کی طرف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو چہرہ اوپر ہو اور میں تڑپوں تو چونکہ بھاپ ہے نا تو دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ اوندے منہ لٹایا، منہ نیچے کر کے، اللہ اکبر، ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا۔ پھر اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے، اس خدا کی رضا کے لیے پہلے آتش نمرود میں گئے تھے، آج اسی رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر سے چھری چلائی، ادھر سے اللہ نے فرمایا جبریل جا جنت سے ایک مینڈا لے جا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا، مینڈے کو نیچے رکھا گیا، فرمایا ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی جس کے اندر تم کامیاب ہو گئے۔ یہ جو قربانی تھی نا، یہ قربانی اللہ پاک نے ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر واجب قرار دے دی ہے، تاکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو تازہ رکھا جائے۔ تو آج کا دن خوشی کا ہے، خوشیاں منائیں، جہاں پہ خود آپ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، جو بیوائیں عورتیں ان کو بھی یاد رکھا جائے۔ سمجھ آئیے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ لیں سارے کا رکھنا جائز ہے؟ آپ نے قربانی کی ہے نا، سارے کا سارا گوشت آپ رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے بندو قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے قربانی تو وہی کرے گا نا جو سال میں کئی مرتبہ گوشت کھاتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے وہی قربانی کر سکتا ہے نا، تو اس نے تو سال میں کئی مرتبہ کھایا ہے۔ ہاں تو اللہ کے بندوں قربانی کر رہے ہو اس کو دو جس نے صرف عید پہ جا کے گوشت کھانا ہے، جس نے گوشت کا منہ ہی یا دکان پہ دیکھنا ہے لٹکا ہوا یا پھر عید والے دن دیکھنا ہے۔ یہ مسئلہ پوچھتی ہو کہ سارا رکھنا جائز ہے، کبھی یہ پوچھا سارا دینا بھی جائز ہے؟ سارا دے دو ہاں ذرا، کتنا اچھا ہو۔ غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ انسان غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔